کیونکہ اس کو 1 سال ہو گیا. تو میں لمبی بات نہیں کروں گی، لیکن میں ضرور شروع کروں گی پریزیڈنٹ کی اسپیچ سے، جہاں انہوں نے کہا ہے، اور انگریزی کی کاپی میرے پاس آئی ہے، انہوں نے کہا ہے that it is a big diplomatic triumph for Pakistan that the Kashmir dispute has been brought in for discussion. شروعات میں کہا in a special session of the United Nations Security Council after 50 years. بہت اور باتیں کہی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہم سب بہت اس بات کو سراہتے ہیں کہ کشمیر ایشو ہمارے لیے ایک اہم اور کلیدی اور شاہ رگ کا سٹیٹس رکھتا ہے. تو جہاں تک کشمیر کی بات ہے، یہ ہاؤس بھی ہو، پارلیمان دوسرا ہاؤس ہو، ہم جوائنٹ سیشن کر لیں، ہر چیز کریں، ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک اہم ایشو ہے. لیکن اس کے حوالے سے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بات ہوئی ہے، اس سال پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ہندوستان کی نان پرماننٹ سیٹ کو اپوز نہیں کیا، کی مخالفت نہیں کی. آپ کی اجازت سے میں ثنا جمالی سے ریکویسٹ کروں گی کہ ماسک پہن لیں، چن پہ نہیں، منہ پہ. شکریہ. تو ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ سو. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں نہیں اپوز کیا، اور اس کے پیچھے ایک اگر خارجہ وزیر ہوتے، وہ اس وقت کووڈ میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفا دے جلدی، وہ ضرور آ کے یہ کہتے کہ یہ ایک روایت ہے کہ یہ گروپ ہوتا ہے، ایشیا گروپ ہوتا ہے، ایشیا پیسیفک یا جو بھی افریقہ گروپ ہوتا ہے، اس میں روٹیشن پر سیٹیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کی ٹرن آتی ہے اور پھر ہماری انڈیا کی ٹرن آتی ہے، تو ہم اپوز نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے، ماضی میں ایسا ہوا ہے. لیکن 5 اگست 1 سال پہلے، آلموسٹ سال ہو گیا 5 اگست کو، اور اس سے پہلے بھی مودی سرکار نے جو کشمیر پر ایک تواتر سے نئے طرز مظالم کے شروع کیے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے، نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں. تو پاکستان اگر سمجھتا ہے کہ اب وہ سفارت کاری ہوگی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جو پہلے ہوتی تھی، وہ وزاداریوں کا سلسلہ ہوگا جو اس طرح ڈپلومیٹک فورمز پہ ہوتا ہے، ملٹی لیٹرل فورم سے ہوتا ہے، اور کہ ہمیں روٹیشن میں وہ بھی آپ کو سیٹ دیں گے، دیں نہ دیں. یہ وقت ایسا ہے کہ پاکستان کو 1 سال پہلے، اور سال تو لگتا ہے، میں زیادتی نہیں کروں گی فارن آفس کے ساتھ یا ملک کے ساتھ کہ جی آپ نے پچھلے مہینے سے اگر شروع کر دینی تھی لابنگ تو آپ روک لیتے. آپ نہیں روک سکتے تھے، یہ فیصلے سال بھر کے ہوتے ہیں. لیکن تب بھی ہم نے کہا تھا، ہم ان ایوانوں میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، آپ کر لیں بات، ہم ان ایوانوں میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے کہ ہم سر جوڑ لیں، کیا کریں، کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دیں، اور کس طرح ان کو تقویت کا کوئی نہ کوئی عندیہ یا امید کی کوئی نوید کسی طرح پہنچائیں. اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، ڈپلومیٹک سپورٹ ہی ہے اور اپنے پیغامات ہیں. پاکستان کا سپورٹ ہی ان کے پاس ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر اور کوئی ملک نہیں بات کرتا. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشنز میں تقاریر ہوئیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں؟ اب کشمیر کے ساتھ کیا ہوگا جب ہندوستان کے پاس یہ نان پرماننٹ سیٹ ہے جس کو آپ نے نہیں اپوز کیا؟ آپ نے چپ چاپ روایتی ڈپلومیسی میں اس کو ہونے دیا، جبکہ ہم نے بار بار عندیہ دیا تھا، بار بار کہا تھا کہ ایسا روایتی ڈپلومیٹک راستے نہیں اختیار کریں، یہ اب تبدیلی کا وقت ہے. تو کون سی تبدیلی آئی؟ جو تبدیلی آنی تھی وہ تو نہیں آئی. ظلم اور ستم تو وہاں ڈھایا جا رہا ہے، اور کشمیر کے لیے آپ نے وہاں کھڑے ہو جانا تھا کہ ہندوستان جو اس طرح اپنی ٹرکیں چلا سکتا ہے کشمیری عوام پر اور اس کی حیثیت بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اگست 5 کو یہی کیا انہوں نے.
ہم ان کے سامنے راستے میں کھڑے ہوں گے. اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اس ہاؤس میں یا کسی ہاؤس میں یا پاکستان کی عوام میں جو اس بات سے انحراف کرے کہ ہم پاکستان بن کے ایک ساتھ ایک دیوار بن کے ہندوستان کے سامنے اس قسم کے مذموم مقاصد میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں. ہم سب کھڑے ہوں گے. پوچھ لیں اس پورے ہاؤس سے. اس میں کوئی سیاسی تقسیم نہیں ہے, کوئی میرا کوئی تیرا نہیں ہے. یہ یہاں ووٹ مل گیا مجھے, لیکن میرے خیال میں سب ووٹ کریں گے. ہم سب کسی بھی آمرانہ ایکشن کے سامنے کھڑے ہوں گے کشمیر میں, اور جو اس وقت اور تاریخ کا عامر ہے اور وقت ہمیں وقت گواہی دے گی. آپ دیکھ لیجئے گا ہندوستان کیا کرتی ہے, کیا کرتا ہے وہاں اپنی نان پرماننٹ سیٹ کے ساتھ, کشمیر کے ساتھ. اب ان کو وہاں عوام کو میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ کی پرانی جو آپ کے حقوق ہیں ڈومیسائل کے, شہریت کے, کہ اور کوئی وہاں ڈومیسائل نہ کر سکے, کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ متنازع علاقہ ہے. اس متنازع علاقے کے سامنے وہ 25,000 لوگ لے آئے ہیں, ہندو راشٹرا لے آئی ہے. تو ناٹسی سرکار وہاں ہے, نیاتسی سرکار یہاں ہے. نیاتسی سرکار نے کیا کیا؟ اپوز نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ روایت یہ تھی کہ ہم نہ کریں. تو روایت سے تو حالات بہت آگے چلے گئے ہیں. Does this house not agree that India has gone far ahead of any conventions, of any law, of any moral obligation as a country, as a nation? Of course it has. So why were we doing regular conventional diplomacy when this house has repeatedly requested and advised this government in our collective best interest and in the best interest of Kashmir to not do that? I am not a hawk on the Foreign Office. I would say that وہ صحیح کر رہے تھے, لیکن نہیں, میں نے اندر بھی بہت باتیں سنی ہیں کہ کیوں نہیں کیا اس دفعہ اپوز. 1 سال آپ کے پاس پڑا تھا, آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے. آپ کے پاس لوگ ہیں, آپ کے ساتھ ملیشیا تھا, ترکی تھا اور بہت ممالک تھے, اور وہ یہ کام وہاں کرنے کا ہوتا ہے. آپ نے کوئی ٹیمز نہیں بھیجی یہاں سے, ٹھیک ہے, کوئی نہیں چاہ رہا آپ کی, ہمیں کوئی فری ٹرپس نہیں چاہیے, وہاں لوگ کافی ہیں کرنے کے لیے, لیکن نہیں کیا آپ نے. اور اب دیکھیں جو گٹ بنتی ہے کشمیر کاز کے ساتھ, آپ کمیٹی میں کچھ نہیں اٹھا سکیں گے, ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے. ہندوستان وہاں اپنی سیٹ کو جس طرح کشمیر میں وہ مظالم ڈھا رہا ہے وہ وہاں استعمال کرے گا, کیونکہ اور کوئی فورم نہیں ہے. ہم لائن آف کنٹرول سے آگے تو نہیں جاتے, وہاں اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں. ہمارے فوجی روز وہاں شہید ہو رہے ہیں, کبھی ورکنگ بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں سیالکوٹ کے علاقے میں, اور وہاں سیویلینز بھی, معصوم سیویلینز بھی شہید ہو رہے ہیں. ویسے معصوم تو ان حالات میں بارڈر پہ تو ہمارے فوجی بھی ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم صرف یونائٹڈ نیشنز ہی کا حوالہ دیتے ہیں نا, اسی کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں. تو جب یونائٹڈ نیشنز کی سیٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو کشمیر آپ کی خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون ہے, why did you not lobby for 1 year to make sure this is not what it is, or give us an assurance and the Kashmiris an assurance that if this seat goes, there will be no blockage on Kashmir in the UNSC. There is already a blockage, but there will be no further blockages in all the committees where Kashmir issues will be raised, including the human rights. آ کے باتیں کر جائیں گے کہ یہ تو روایت سب ختم, اس پہ پانی پھیر دیے مودی سرکار نے. Wake up and smell the coffee. It's over. We need to act. They have done away with conventional diplomacy, they have done away with international law, they have done away with moral obligation. So it is our responsibility
to have acted out of the box, even diplomatically, and there is no rocket science in this. No rocket science, everyone should have seen to this. But we are told, ये chill program क्यों चल रहा है? We all want the same thing. मगर chill program चल रहा है हर चीज पे, including this. I'll come to my next point, क्योंकि the Honorable President started with this, so I brought it up. मैं ज़रूर ये कहूँगी चेयरमैन साहब कि आजकल जो हवा चली है सारे मुल्क में, एक वबा है, सर पे सवार है, हम सब अपने 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 मुश्किल हालात में यहाँ आते हैं. फाजिल मेंबर ने यहाँ कहा कि नंबर्स छुपाए जा रहे हैं. हमारी कोशिश थी पहले दिन से, और मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करूँगी. चेयरमैन बिलावल ने पहले दिन कहा कि मैं मुखालफत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मुल्क इस वक्त मुत्तहिद हो. कश्मीर पर और कोरोना पर मुल्क मुत्तहिद हो. हम सब भी यही चाहते थे. Believe me, I think I speak for the whole House. Everyone wanted unity on this great global pandemic. Pakistan could have and should have fought it together like Kashmir. But what did your Honorable Prime Minister do? He did not call one briefing on Kashmir, which he attended. क्यों राजा साहब, हम और आप मीटिंग में गए थे, उनकी अना कश्मीर से ज़्यादा थी. उनकी बुरा लग रहा है, मैं साफ बात कर रही हूँ. मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि आपने कश्मीर को क्या मैसेज दिया कि वो आए नहीं उस मीटिंग में. फिर आर्मी चीफ ने साइड में बैठ के ब्रीफिंग दी 2 घंटे बाद, जब सारे पार्टी लीडर्स उस कमेटी रूम में इंतज़ार कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर सुना 2 कमरे आगे बैठे थे. But he could not bring himself to come and address 40 leaders of Pakistan's parliament and political parties to unite on Kashmir. He did not choose to do that. ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, और मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए. कोरोना पर भी जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है, ऐसे ही हुआ. I wasn't planning to say this, but ये बात मेरे दिल से निकल रही है. मुझे बहुत बुरा लगा और पूरे सियासी सिस्टम को ठेस पहुंचा, क्योंकि लोग कहते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं, ये आप लोग दोनों साइड से नहीं हो रहा है. लेट मी बी वेरी क्लियर, ये दोनों साइड से तकरार नहीं है. ये तकरार शुरू होती है हुकूमत से, जहां जिम्मेदारी का मंबा है पार्लियामान और जमहूरी सिस्टम और मुल्क को चलाना, और कंसेंसस और शराकतदारी क्रिएट करना. तो ये तकरार वहाँ से, ये तकब्बुर वहाँ से, ये मुंह मोड़ना वहीं से शुरू होता है. ये गाली गलोच ट्विटर पे वहीं से शुरू हो रहा है. सोशल मीडिया पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ गंदी कैंपेन चलाई हुई है इस वक्त. हम मजम्मत करते हैं, उसमें बहुत से रूलिंग पार्टी के यंग लोग इन्वॉल्व हैं. अफसोस से मैं कहूँगी, और मैं नहीं कह रही कि यहाँ कोई मेंबर उसको एंडोर्स करता है. मैं सबकी यहाँ इज्जत करती हूँ, और इज्जत के बुनियाद पे हमारा सिस्टम कायम है. लेकिन आप देखें जो हालात मुल्क में चल रहे हैं, सुबह शाम कहा जाता है कि हम करप्ट लोगों से बात नहीं करेंगे. तो करप्ट लोगों से बात नहीं करेंगे चेयरमैन साहब, तो कैबिनेट आधा तो घर चले जाए तो बेहतर है, राइट? मालम जब्बा जैसा सफ़ेद हाथी, उसके लिए कोई नैब के पीछे नहीं है. कल शहबाज शरीफ की पेशी है, परसों जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की होगी. कोविड में नैब में पेशियां होंगी. तो मालम जब्बा वाले केसेस, बीआरटी का सफ़ेद हाथी, जो पाकिस्तान की तारीख का करप्ट conclude कर लें, because you know the other members will. Because we have a whole session, why shouldn't they speak? हाँ. And why should I conclude in 2 minutes? नहीं, but not 2 minutes. It's been 15. Fine, I'll take 5 more minutes. हाँ, मैं normally 1 घंटा बोलती हूँ. So, चलिए शुगर कमीशन, मुझे बात करने दें. हुकूमत के शुगर कमीशन आया, वीट कमीशन आया, फॉरेन फंडिंग केस आया, के इलेक्ट्रिक ने कराची को गिरा दिया अपने घुटनों पर, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है. ये नहीं कहें कि ये पिछली हुकूमत के फला तोहफे थे.
چلیے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا وہ کیا، آپ نے کیا گل کھلائے ہیں؟ آپ بتائیں. ہماری تاریخ کی کرپٹ ترین سرکار ہے، لیکن انوکھے لاڈلے کرپٹ ترین ہو یا نہیں ہو، وہ ملک سے باہر کنوینئنٹلی چلے جاتے ہیں. آپ کی لیڈرشپ دھکے کھاتے ہوئے نیب کے پیچھے آتی ہے، نیب کے آرڈرز پر سر تسلیم خم کرتی ہے، کیونکہ ہم عدالتوں کو مانتے ہیں کیسی بھی ہوں. آج ہم کھڑے ہیں، تیل کی قیمتوں کا حال دیکھیے، لوگ باہر کھڑے ہیں کہ جی اس پہ بھی کمیشن کھلنا چاہیے. آئل پیٹرول پرائسز 25 روپے بڑھائی گئی جب دنیا کی گری ہوئی ہیں، اس پر کمیشن ہونا چاہیے. کون اس دودھ کے سامنے بلی کو رکھا ہوا ہے؟ مفادات کا تضاد، کون ہے ایڈوائزر؟ ان کے کیا کانٹریکٹس ہیں آئل کے حوالے سے؟ کوئی پوچھے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلی سرکار میں ایسی تبدیلی آئی ہے. پھر آپ پوچھیں کہ میں کنکلوڈ ضرور کر رہی ہوں. ابھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی بات ہوئی کہ ہم 1 کروڑ گھر دیں گے یا شاید 50 کروڑ، آئی ڈونٹ نو کتنے لاکھ گھر دیں گے. باتیں تو تھیں. اب وہ 30 بلین کا، 30 ارب کا اس کو نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم وچ از اے ہاؤسنگ اسکیم دی گئی ہیں. 30 بلین، 10 مرلہ کے گھر، اور بلڈنگ بڑے بڑے بلڈرز کو ایمنسٹی دی گئی ہے. آپ جائیں جیل اور نیب بتانے آپ کا ایسٹ سورس کیا تھا، وہ سلائی مشین سے تو نہیں آیا ہے. تو آپ تو جائیں، اور میں تقریر کر کے بھی مجھے بھی کچھ جانا پڑے گا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی کچھ کہیں سے کچھ ڈھونڈ لیں گے. نہ ہوئے بات کیا فرق پڑتا ہے، فلم تو چل پڑے گی. اور اس فلم میں 30 بلین اینڈ دین ایمنسٹی، نو کوسچنز آسکڈ. آپ انویسٹمنٹ کرنے آ جائیں. اس میں کوئی غریب نہیں گھر بنا سکتا، کیونکہ اس میں کوئی مورگیج نہیں ہے، مورگیج کمپنی نہیں انٹرسٹڈ ہوگی، نہ اسٹیٹ بینک کے آگے 5%، 10% جو رکھا ہے، اور کوئی پیسہ نہیں لگائے گے. بڑے بڑے گھر بنیں گے، 10 مرلہ کے گھر. اور اس میں کیا ہوگا؟ یہ سب کالا دھن سفید ہوگا. ایمنسٹی اسکیم 2.0 تبدیلی سرکار لاتی جا رہی ہے، کبھی بجٹ میں لاتی ہے پچھلے میں، اور اب پھر آئی ہے. یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو برطرفیاں ہو رہی ہیں زمین پہ، سٹیل مل کے 9,000 لوگوں کو نکالنے. ابھی میں پی ٹی ڈی سی والوں سے کرونا سن کے آئی ہوں، 450 پی ٹی ڈی سی نارتھ والے نکالے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان نے ابھی بھیجا ہے کہ ہمیں 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. پریس یہاں ان کے لب سیل کر دیے گئے ہیں. شکیل الرحمان جو اس بہت بڑے گروپ کے مالک ہیں، کوئی 125 دن ہو گئے جیل میں، اینڈ وی ڈونٹ نو وائی، آن اے 34-year-old پراپرٹی. میسج ہم سب کو یہ ہے، زیادہ باتیں کریں گے آپ لوگ، زیادہ شوز کریں گے تو اندر فلم چلتی رہے گی، پھر آپ بات کرتے رہیں، کون آپ کو نکالنے آئے گا. یہ میسج ہے پورے پاکستان کو. ہمارے دوستوں کو ایمنسٹی ملے گی اور آپ لوگوں کو جیل ملے گا. آپ کہ ہمارے دوست انویسٹر ہیں اور آپ کے دوست کیا ہیں؟ کرپٹ لوگ ہیں. یہ میسج ہے تبدیلی سرکار کا. شہری اب کنکلوڈ کر رہے ہیں. It's 20 minutes. Then I have to give every member 20 minutes. No, you don't have to give every member. You can give them 30 minutes. No. So I'm just going to conclude with the August president made a lot of promises. And in all of those promises, what have we seen? We've seen tourism collapse in Pakistan. ایک آپ نے پرسوں 2 مہینے پہلے کہا کہ کووڈ کے درمیان ٹورزم کھولیں، پی ٹی ڈی سی نارتھ بند کیا. چترال سے لے کے سوات تک کوئی جگہ نہیں رہنے کی. پی آئی اے کو تقریر کر کے گرایا گیا، جس کے حوالے ہم شو کوئی اور بولے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن تکلیف بہت ہوئی. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی گل نہیں کھلائے ہوں گے، لیکن ایئر لائن کو ہوا میں رکھا تھا، جہازوں کو ہوا میں رکھا ہوا تھا. اس طرح ایک جہاز کریش ہوا، پارلیمان میں بجائے رپورٹ کے آ کے انہوں نے اپنے سارے پائلٹس گرائے، جو ابھی تک بیچارے ساری دنیا میں بحال ہوتے پھر رہے ہیں. سول ایویشن کو بلا کے پوچھئے کہ کیوں انہوں نے غیر مستند اس طرح لائسنسز ایشو کیے. اصل مسئلہ تو یہ ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہا ہے.
نہ ہوگا تو میں کنکلوڈ کروں گی کہ نئے پاکستان میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اللہ نہ کرے کہ اگلے سپتمبر جو آ رہا ہے ہم کھڑے ہو کے اور اس طرح کی تبدیلیاں دیکھیں. ہمیں تبدیلیوں سے للہ بچائیں. شکریہ.